अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ा मोइन। नाज़रीन, इंतखाबात को एक ही दिन पर कराने के केस की आज समाअत हुई, जिसमें कि ये कहा गया है कि इंतखाबात पर अगर सब मुत्तफिक हों तो कोई ना कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है। साथ ही साथ सियासी जमातों के सीनियर रहनुमाओं को भी कल अदालत में तलब कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को इलेक्शंस के लिए फ़ंड जारी करने का हुक्म भी दे दिया है। पैनल में मेरे साथ पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब, नवीद चौधरी साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। तो इफ्तिखार साहब, आप ये बता दें कि अदालत में जो आज इस केस पर समाअत हुई है, क्या अहवाल रहा उसका? अदालत ने कहा ना तो हम आला फौजी अफसरान को मानने को तैयार हैं, ना उनका फ़ैसला मानने को तैयार हैं। अदालत ने कहा कि जनाब जो बातें दिफा और वजारत दिफा के लोगों ने की हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात माक़ूल ही नहीं हैं। ये आज अदालत की सेइंग है। अदालत ने कहा है कि असम्बली को ख़त्म किया जा सकता है। अदालत ने कहा है कि इसके संगीन नताइज बरामद होंगे अगर हमें पैसा ना दिया गया। अदालत ने कहा है कि सियासी जमातों को मुज़ाकरात का आना चाहिए, लेकिन एक याद बात रखी जाए कि वो आइन से मुतसादम को फ़ैसला ना करें। ये हैं जी अहम नकात जो आज की अदालत में तय हुए हैं। और बड़ा मज़े की बात है कि हम आइन की बहुत बात करते हैं, ख़ास तौर पे ये 90 दिन वाला मसला। तो वो 90 दिन वाला मसला कहाँ गया? और ये अदालत का जो ये रोल है पंचायती, अच्छा है, मतलब दूसरी अदालतों में भी होना चाहिए भाई। आज तो अदालत में ये हुआ है और ये सारी बातें मैंने आपसे अर्ज़ कर दी हैं। एक लाइन के अंदर ही जो कुछ अदालत का लुबे लबाब है। दो जमातें तैयार हैं, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान तैयार बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने वही आदमी भेजने हैं जो उसने कमेटी बनाई थी, पीपल्स पार्टी ने भी गालिबन वही बंदे भेजने जो कमेटी बनाई थी, और जमात इस्लामी ने भी वही आदमी भेजने जो कमेटी बनाई थी। ये है अपडेट मेरे पास, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है क्या। और हाँ, बाय द वे, ये जो अख्तियार इस्तेमाल किया था सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन शेड्यूल का, आज उसका आखिरी दिन था और मेरी इतलात के मुताबिक जो सैकड़ों सीटें हैं पंजाब की असम्बली की, उस पर कागजात नामजदगी दाखिल नहीं कराए गए और कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं किया गया सियासी जमातों की तरफ, बशमूल वो जमात जो फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रही थी और जिसने असम्बलियाँ तोड़वाई थी। ठीक है नवीद साहब, आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट तो एक बार फिर इन सबको मुफाहमत का कह रहा है कि आप मिलकर बैठें, लेकिन ऊँट किसी करवट बैठता दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट क्या गुंजाइश निकाल सकेगा? कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो स्टेप लेगा गैर आईनी होगा। जब उन्होंने कह दिया कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करना आइन का लाजमी हिस्सा है, अब वो कहते हैं अगर आपस में आप बैठ जाएंगे तो हम गुंजाइश निकाल देंगे, हम आइन को रीराइट करेंगे। तो ये अब पार्लियामेंट अगर कमज़ोर है, उसकी टांगों में जान नहीं है, उसमें सख्त नहीं है। वैसे तो वजारत दफा की भी समरी उठा के उन्होंने आज कूड़ेदान में डाल दी है। तो कल जो ब्रीफिंग साहबान दे के आए थे उनको भी देखना चाहिए कि वो क्या नुकात लेकर गए थे और गए क्यों थे। एक लिफाफा क्यों नहीं भेज दिया उन्होंने अपना? पूरी तशहीर भी हुई, खबर भी बाहर आ गई, बाद में आपकी समरी भी रद्दी की टोकरी में चली गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मरूज़ात पेश की वो भी उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। तो जो चीज़ हम कह रहे थे कि पाकिस्तान का इशू क्या है, यहाँ अदालत का मामला चल रहा है या ताकत का मामला चल रहा है या सियासत का मामला चल रहा है, ये हमने देखना ना। बरादर जजेस की भी एक राय है, वो भी नहीं सुनी जा रही। हुकूमत की एक राय है, वो भी नहीं सुनी जा रही। ठीक है, हुकूमत फरीक थी, दिफाई इदारों की राय भी नहीं सुनी जा रही, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की राय भी नहीं सुनी जा रही। पहले हम एक मुहावरा बोलते थे जी, गन पॉइंट पर मुज़ाकरात करना, ये मुहावरा होता था। अब हम कहेंगे हथौड़े के पॉइंट पर मुज़ाकरात करना, हैमर पॉइंट पर। हैमर से मुराद वो अदालती थोड़ा मैं कह रहा हूँ जी जी। तो ये मामला उस तरफ चला गया है। ये ताकत के खेल है। देखें जो जुडिशरी का मूड है, जो जिस तरह आज बेंच बैठा है, इन्होंने हुकूमत को नहीं चलने देना, ये नहीं चलने दे रहे। पहले दिन रात को जब बैठे थे तो हमारी इतला तो यही है कि जनरल बाजवा के खिलाफ कोई समरी आनी थी, उसको रोकने के लिए बैठे थे, हो गया काम। 25 मई को जब इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब तशरीफ़ लाएँ और धरना दें इस्लामाबाद, उसके बाद से लेकर आज तक हुकूमत को उन्होंने नहीं टिकने दिया। कभी नैब का तरमीम का केस निकाल लेते हैं, कभी कहते हैं FIA में तबादले ना करो। 70 फैसले आ चुके हैं, एक तरह के बेंच बन रहे हैं। मामला ये है कि अब मामला सिक्योरिटी फोर्सेस तक भी आ गया। एस्टेब्लिशमेंट को भी ये सोचना होगा कि इससे पहले तो आप जजेस को और जर्नलिस्टों को इस्तेमाल करते थे सियासतदानों के लिए और उनके खिलाफ चीज़ें बना के भेजते थे, पर्चियाँ आती थीं, व्हाट्सएप आते थे कि ये पढ़ के सुना दें। कोई सर पैर नहीं था और बड़े बड़े एंकर टाइयाँ लगा के 1.5 करोड़ 2 करोड़ तनख्वाहें, बड़े बड़े फार्म हाउस, और जो मुगल ज़ात हैं हुक्मरानों के खिलाफ बकते थे। बड़ा हंसती थी इस्टेब्लिशमेंट।
اب آپ نے دیکھ لیا کہ معاملہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک آ گیا. آپ سمریاں لے کر گئے ہیں, انہوں نے اٹھا کے پرے پھینک دی. مجھے تو خوشی ہوئی ہے کیونکہ اگر معاملہ طاقت سے ہی حل ہونا ہے, جو کہ طاقت سے ہی حل ہوگا, میری انڈرسٹینڈنگ یہی کہتی ہے. زرداری صاحب نے کہہ تو دیا ہے کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں, ان کی ایک اپنی سیاست ہے. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا مذاکرات کریں, ہم فیصلہ مان لیں گے, ان کی اپنی سیاست ہے. حکومت جو ہے, یہ نون لیگ جو بالکل میدان میں نہیں ہے, ان کی ایک اپنی سیاست ہے. لیکن یہ معاملہ اب طاقت کا ہے اور طاقت سے حل ہوگا. اب دیکھتے ہیں کون کمزور ہوتا ہے کون طاقتور ہوتا ہے, ظاہر ہے پتہ لگ جائے گا. میں بات ایڈ کر دیتا ہوں. جو بڑی انٹرسٹنگ واقعہ ہوا ہے کہ جو جج فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کر رہا تھا, اس کو بھی توشہ خانے والا توشہ خانہ میں نے یہاں خبر دی تھی, اس کو بھی پورا میدان کھلا رہے. ایک سیکنڈ, اس پروگرام میں نے خبر دی تھی کہ جج صاحب پر ایک جج صاحب پر پریشر ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے یا تو ہٹا دیا جائے, ادروائز میں اس کا فیصلہ کروں گا, اور وہی آگے تبادلہ ہو گیا. یہ خبر میں نے اسی پروگرام میں وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا. پی جے سر کی رائے لے لیتے ہیں. پی جے سر, آصف علی زرداری نے بھی عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے تمام جماعتیں ایک پیج پر آئیں گی انتخابات کے لیے؟ دیکھیں, جو مین آرکیٹیکٹ ہے وہ تو ہے ہی آصف علی زرداری. انہوں نے ایسی چال کھیلی ہے کہ آپ کا یہ سارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ تتر بتر ہو گیا. وہ تو بیک فٹ پہ ہیں. وہ پی ڈی ایم کے الائنس, وہ پی ڈی ایم کے ممبر بھی نہیں ہے, الائنس ضرور ہے, اور وہ اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں. بالکل صحیح نوید کہہ رہے ہیں. کوشچن از کہ ہم جہاں مرضی ڈسکشن کر لیں, ہم نے اپنی عدالت کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور اس کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میں کل کسی سے بات کر رہا تھا, یہ جب رات کو پروگرام چلا ہے, تو وہ بھی ایک بڑے سینئر پوزیشن پہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں, یہ گالیاں دے رہے ہیں, ہم کیا کریں, یہ تنقید کریں, ہم کیا کریں. تو میں نے کہا جی 68 کی بات کریں, 3 کی. کہتے ہیں وہ کیا کریں گے. کہتے ہیں اس وقت حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں بٹوین دا جوڈیشری اینڈ دی ایگزیکٹو کہ اس کو ریپیئر کرنا تو الگ بات ہے, لیکن اس کے جو لانگ ٹرم ریپرکشنز ہیں یہ بہت سنگین ہے. اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. پھر کہتے ہیں کورٹس کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم مذاکرات بات کر لو, تو وہ ایک لینینسی دکھا رہے ہیں, وہ ایک صبر دکھا رہے ہیں, کیونکہ اگر تو انہوں نے کوئی ڈیسیجن لے لیا تو یہ ڈیسیجن جو ہے یہ بہت دیر تک تنگ کرے گا ہمارے سسٹم کو, اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. بٹ آپ اس وقت مجھے بتائیں کہ کیا پرابلم کیا ہے. آپ الیکشن کی مین چیز بات ہے کیوں نہیں کرا رہے. آپ کا فائنانس کا مسئلہ ہے, آپ کا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ مسئلہ ہے کیا. That is what people need to know. That is what the judges want to know. That is what needs to be explained. وہ کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی آتا نہیں ہے. کہتے جو جوڈیشری سمجھ رہی ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ بھائی انہوں نے تو الیکشن کرانے نہیں ہے, نیتیں ان کی خراب ہیں, اور ود دا ریزلٹ کیا اس ملک کو آپ رڈر ریس چلنے دینا ہے یا آپ نے حکومت قائم کرنی ہے, اور ایک جو جنرل جس کو بھی ووٹ ملتا ہے وہ آئے اور حکومت کرے. تو اگر تو آپ یہ اجازت دیتے ہیں تو پھر آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. تو اگر آپ کسی آڑ میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا, وہ نہیں ہونا, لکونا ہونا ہے, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, تو یہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. اب آپ نے دیکھے نا, اب افتخار صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, آپ کی ڈیٹ گزر گئی ہے, پیپرز فائل ہی نہیں ہوئے. اب مجھے بتائیں, اب یہ توہین عدالت کی جب ہم بات کرتے ہیں یا توہین الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں, اس میں تو سارے پی جے سر, یہ تو ایک اور بہت بڑا سوال ہے. توہین عدالت کے کیس میں آنے والے وقت میں کون اپنی کرسی پر رہتا ہے یا کون نہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. میں چاہوں گی کہ میں بات لے کر آؤں جاوید صاحب کی طرف. جاوید صاحب, آپ دیکھیں انتخابات کا سوال ہے اور بلاول بھٹو صاحب پہنچ گئے مولانا فضل الرحمان کے پاس, تو کیا وہ ان کو کنونس کر پائیں گے؟ ہونا پڑے گا, بیکاز دیر از نو ادر آپشن. اس لیے کہ جب آج سے میں نے 2-4 ہفتے پہلے بھی شو میں 2-3 دفعہ یہ بات کی ہے کہ جب آپ آئین کے دائرے سے نکلتے ہیں تو پھر آپ صرف تصادم کا رستہ اختیار کرتے ہیں اور بربادی کا رستہ ہی اختیار کرتے ہیں, اور جوں وقت گزرتا حالات اور معاملات بند گلی کی طرف جاتے ہیں. اور آج حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ سپریم کورٹ کی سپریمیسی بھی آج سٹیک پہ ہے اور وہ بھی بند گلی میں ہے. آئین آپ کا 90 ڈیز کو آج کوئی گن بھی نہیں رہا, وہ بند گلی میں جا چکا ہے, اور ہم 50ویں سالگرہ پتہ نہیں کس خوشی میں منا رہے ہیں کہ آئین کو ہم دفن کر کے منانا چاہتے ہیں یا اس کا کوئی میڈل گلے میں ڈال کے منانا چاہتے ہیں. آپ کی پارلیمنٹ نے جمہوریت کو بھی بند گلی میں ڈال دیا, مذاکرات کے رستے بند کر کے پاکستان کو بند گلی میں ڈالا. انہوں نے پہلے معیشت کو برباد کیا, سیاست میں جو حالات کیے, اور اس کے بعد آئین اور
आइन और सुप्रीम कोर्ट को बंद गली में डाल के उन्होंने ताले लगा दिए हैं। अब रास्ता क्या निकलना है, रास्ता फिर वही पॉलिटिकल और सियासी जमातों ने निकालना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है, मैं ये समझता हूँ जो कल मीटिंग हुई है उसके साथ थोड़ा सा रिलेट करके चलें। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने गुंजाइश दी है, बातचीत की दी है, जिसकी आसिफ अली जरदारी ने अप्रिशिएट किया। क्यों दी है? वो मशवरा। इसलिए कि आज भी मैं ये समझता हूँ क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल की मीटिंग में बरमला इनको कहा कि हमें मिल बैठ कर रास्ता निकालना है। आसिफ जरदारी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर हम महीना 2 महीने पीछे आ सकते हैं तो बैठ के, बिकॉज कल जो मैंने बात की थी वो मैंने बात की थी कि किसी की रिसवाई में पाकिस्तान की रिसवाई नहीं हो सकती। आज अगर पार्लियामेंट को अंडरमाइन करते हैं तो यह भी पाकिस्तान की रिसवाई है, सुप्रीम कोर्ट की को अंडरमाइन करते हैं, आइन को अंडरमाइन करते हैं तो इसमें भी पाकिस्तान की रिसवाई है। हमें किसी को रिसवा नहीं करना। मैं ये समझता हूं कि रास्ता निकलेगा और रास्ता निकलने की तरफ हम जा रहे हैं, और वो रास्ता ये है कि बातचीत के जरिए, मुफाहमत के जरिए ये कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट मियां नवाज शरीफ है। मियां नवाज शरीफ तसादम चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ चाहते हैं ना खेडांगे ना खेडन देंगे की पॉलिसी पे। वो चाहते हैं कि अगर इलेक्शन, उनको पता है कि इलेक्शन हो गए तो मेरी सियासत खत्म हो जाएगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी इसलिए ये बातचीत का रास्ता रखते हैं कि उनको पता है कि उनका सिंध में हुकूमत है, इनकी कहीं भी हुकूमत बनती नजर नहीं आ रही। यही है ना कि सब मिलकर बैठेंगे तो लेकिन इसमें रुकावट नवाज शरीफ है। बात यही है कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और अदालत एक पेज पर हैं, और जहां से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा वहां से पॉजिटिव रिस्पांस आ जाना चाहिए। कैसे कह सकते हैं पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा? सर आप कल देखें, मौलाना फजल रहमान को देखें, नहीं, आज कल तक देखेंगे की, ना। सर कल नहीं, की we कल will see- देखेंगे, no, 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 no. आज की आज देख नहीं, लें, आज मौलाना फजल कुछ रहमान भी की नहीं, तरफ आज से प्लीज गाना सुना लो, आपने जिस बोल लिया, मौलाना फजल आपने बोल रहमान लिया की ना, statement जावेद देखना आपने ना। बोल लिया ना, बोल लिया ना, जावेद साहब ठहरिए। आपने बोल लिया ना। जी सर। आज की ये है कि मैं नहीं लेना चाहता था अपना वक्त दोबारा। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन को वजारत दिफा के तहफ़्फ़ुज़ात माकूल नज़र नहीं आए। ठीक है। लफ्ज़ माकूल नज़र नहीं आए। ठीक है। असेंबलियों को ख़त्म किया जा सकता है, ये थ्रेट किया आज जज ने। तो ऑफ कोर्स आइन ने अगर प्रवेल करना तो यही कुछ होगा ना। प्लीज, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, जी आई एम नॉट आस्किंग यू। नहीं, लेकिन हम I'm not- डिस्कशन तो कर रहे हैं आप ना। कह चुके हैं, आप कह please। चुके हैं। तो आप भी कह चुके नहीं, हैं ना। आप मैं अब दोबारा से दोहराना चाहता हूँ कि आई वांट टू एस्टैब्लिश कि व्हाट इज हैपनिंग। इफ्तिखार साहब, संगीन मेरी- नताइज हो सकते हैं, और सियासी जमातों का मुज़ाकरात देने का फैसला जो है वो कहते हैं आइन से मुतसादिम नहीं होना चाहिए। सर बिल्कुल आपकी ठीक बात हर बिल्कुल ठीक है। हर Please, बात सर, हर बात आपकी सब्जेक्ट बात में, ठीक और है। आपने फैसला कर दिया कि जाएंगे नहीं, 2 जमातों का आपने कह दिया। कल आएगा 11, जब आएगी ना कल 11 बजे, फिर हम देखेंगे कि ठीक है, क्या होता इफ्तिखार है, साहब, और आपका कल point शाम valid हम है। देखेंगे कि कौन कहाँ खड़ा इफ्तिखार है। साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कल की पेश नहीं कर सकते। आज के दिन हम आज ही की बात करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब गए थे मौलाना फजल रहमान के पास, लेकिन अभी तक कोई इसके अंदर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। सर जावेद, इफ्तिखार साहब को बयान जारी किया उन्होंने। कुछ खबरें जराए से भी आती हैं इफ्तिखार नहीं, साहब, नहीं, मुझे ब्रेक पर जाना है। ठीक है सर, मुझे ब्रेक पर जाना है। बात यही है कि हुकूमत के जो पिलर्स हैं उसमें जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है। अगर ये तीनों एक साथ नहीं आएंगी तो पिलर्स जब आपस में ही नहीं मौजूद होंगे तो फिर जो स्टेट है वो डीस्टेबल हो जाती है। इसी के साथ ब्रेक पर चलते हैं, और किसने किसको दिया है एक मशवरा, उस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा सो मोटो पर बोल पड़े हैं। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं है और पाकिस्तान एक गलत अदालती फैसले की वजह से टूटा। नवीद चौधरी साहब बताइएगा इस पर। बहुत साहब बात की है उन्होंने, और ज़ाहिर है इस तरह की गुफ्तगू आजकल नहीं होती। आप देखें ना, जैसे मैंने पहले सेशन में अर्ज़ किया था कि इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद में धरना दें, ये है नजरिया ज़रूरत। अब वो कह रहे हैं पंचायत लगाएं, ये है नजरिया ज़रूरत। कह रहे हैं हम गुंजाइश निकाल देंगे। नजरिया ज़रूरत जो है वो तो कदम कदम पे है। साथ ही जजेस कह रहे हैं कि भाई आइन रिलेट कर दिया, ये है नजरिया ज़रूरत। साथ ही जजेस कह रहे हैं फैसला 4-3 क्या कहते हैं, मैं नहीं मानता, ये है नजरिया ज़रूरत। तो कादी फैसल साहब कह रहे हैं कि सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। सुओ मोटो नोटिस क्या है? अवामी मुफाद के अंदर आप एक मामले को देखते हैं और उसके बाद बुला के उस पर गौर फिक्र करके कोई जजमेंट जारी कर देते हैं। ये है सुओ मोटो। अगर ये सुओ मोटो है कि मैं चीफ जस्टिस को इख्तियार मेरे पास है, मैंने अपनी पसंद के 2 जज साथ बैठाए और जिसकी चाहे 4 पाई ठोक दी। अभी कह रहे हैं कि जी वो संगीन नताइज बरामद होंगे, करें ख़त्म हुकूमत को। हमने कब रोका है? जो हुकूमत अपने आप को बचा नहीं सकती, बल्कि आपको आज करना चाहिए था।
آپ نے کیا کہ آپ کا آرڈر وائلیٹ ہو گیا بھائی جج صاحب محترم می لارڈ, آپ کا آرڈر وائلیٹ کر دیا, حکومت نے فیتی فیتی کر دیا ہے. آج آپ کو چاہیے تھا کہ شہباز شریف کو نااہل کرنے کا حکم جاری کرتے, وزیر داخلہ کو نااہل کرتے, باقی ساری حکومتیں گراتے. آپ کیا کر رہے ہیں, 27 تاریخ دے دی آپ نے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو ہم تو آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ قانون پر عمل درآمد کریں. جج کیا ہوتا ہے؟ جج اپنے فیصلوں سے بولتا ہے اور میرٹ کے مطابق فیصلے کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ قانون ہے, یہ اس قانون کے مطابق میری یہ لمیٹیشن ہے اور یہ میں معاملہ کر رہا ہوں. جج یہ نہیں ہوتا جو CRPC لکھنے بیٹھ جائے, جو آئین کی نئی تشریح کرنی شروع کر دے, جو کہے جی میں جو کہوں گا میں پوری حکومت ختم کر دوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک نئی رپورٹ آئی ہے ہمارے دوست مطیع اللہ جان کی, وہ بتا رہا ہے اگلے 20 سال تک کی پلاننگ مکمل ہے کہ کس طرح سے ججز آئیں گے, چیف جسٹس کیسے بنیں گے, پھر ان کے جو عزیز و کارم ہیں بھانجے بھتیجے بیٹے وہ کیسے آئیں گے, پھر وہ آگے کیسے سلسلہ. بھائی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت, سب سے بڑا, پہلے تم کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ ہے, جوڈیشل ایکٹیویزم اور عدالتی اصلاحات ہیں. زرداری صاحب, سراج الحق صاحب, آپ مذاکرات کے حامی ہیں, بسم اللہ. اگر آپ نے عدالتی اصلاحات کیے بغیر کوئی سٹیپ لیا تو یاد رکھیے گا آپ کا وہی حال ہوگا جو 2018 الیکشن میں آپ نے ساتھ دیا, کھل کر دیا تھا. آپ کی حکومت گرائی چلی تھی, میں مراد علی شاہ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو گیا تھا, وہاں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بننا تھی. آپ کو مولانا فضل الرحمان کے دھرنے نے بچایا 2019 والے نے, ورنہ آپ کا کیا تھا. جوڈیشل اصلاحات پاکستان کے بقا کا واحد راستہ ہے. اگر آپ نے یہ نہ کی تو ہم اب جوڈیشل مارشل لا تو لگ چکا ہے, آگے آپ ایک بہت بڑے بحران کی جانب بڑھ رہے ہیں. پی جے سر, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ سو موٹو کا اختیار آخر ہے کس کے پاس؟ کیا یہ صرف چیف جسٹس کے پاس ہے؟ کیونکہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پر بات کی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ایسی کوئی شک نہیں ہے جو یہ بات پر کو فوکس کرتے ہوئے کہتی ہو کہ یہ اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے. قاضی فائز عیسیٰ جب یہ اوتھ اٹھائیں گے وہ وہی اوتھ اٹھائیں گے جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہے. آپ پڑھ لیں کانسٹیٹیوشن, دونوں کا ایک ہی اوتھ ہے. جب گورنمنٹس جو ہوتی ہیں, انکمبنٹ گورنمنٹس, جب وہ کام نہیں کرتی اور ڈیسیجنز نہیں لیتے تو somebody else has to take a decision which is known as suo moto. کئی یہ بلکہ کل میری ایک ریفرنس بھی دیا, بات ہو رہی تو مجھے کسی نے کہا کہ ٹی وی نے تو بڑا دکھا دیا کہ میں نے یہ بات کر دی وہ بات کر دی, وہ ڈیزائنر کے متعلق. تینوں پتا سی کہ اتھے جڑی ایک عورت میرے اگے آ کے روئی ہے اور وہ ایک دن لئی ہوتا 3 لاکھ کا بل ہو گیا, پھر دوجی عورت میرے طرح آئی تو he said that is where I just got a bit emotional. تو آپ دیکھیں جب 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ آپ کا ایک بل آ جائے گا نا تو اور آپ کے مریض کو باہر لے جانے نہیں دیں گے تو کیا گورنمنٹ کیا کرے گی؟ مجھے بتاؤ, کوئی ایکشن لیتی ہے گورنمنٹ؟ ہیلتھ منسٹری لیتی ہے کوئی؟ بالکل لیتی. ہاسپٹلز نے لٹ مچائی ہوئی ہے پاکستان کے اندر اور اتنی مہنگائی وہاں ہے کہ عام آدمی جاتا نہیں ہے. He said, مینو رپورٹ آئی کہ ایک بچی نے she gave birth outside doctor's hospital on the net. کہندہ انہوں کون پوچھنے والا ہے, کہندہ اس نے گل کیتی ہے. So the question is suo moto, وہاں بالکل یہ نوید صحیح کہہ رہے ہیں, یہ پبلک انٹرسٹ کے لیے ہوتا ہے and that it should remain in the public interest and that's about it. آرٹیکل 184(3) جو ہے وہ مظلوموں کے لیے ہے اور ان کی آواز کے لیے ہے, تو لیکن یہ اس سلسلے میں اسپیسیفکلی استعمال کیوں نہیں ہوتا؟ میں چاہوں گی جاوید صاحب آپ کی بتا دیں. دیکھو, بنیادی طور پہ قانون تو بنا تھا اس کام کے لیے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ رائٹ ہے کہ اگر کوئی آئین کے مبرہ کوئی چیز ہو رہی ہو تو اس چیز کے متعلق ان کو سو موٹو لینا چاہیے. میں اس چیز کے حق میں ہوں, لیکن جو ابھی ترامیم کی گئی ہیں کہ 3 سینئر ترین جج فیصلہ کریں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ غلط ہے, طریقہ غلط ہے. طریقہ غلط ہے اور ٹائمنگ بھی غلط ہے. جس طرف چودھری صاحب نے اشارہ کیا جوڈیشل ریفارمز کی, وہ اس وقت کی ضرورت ہے اور وہ ہونی چاہیے, کیونکہ جوڈیشل ریفارمز ہوں گی تو معاملات ٹھیک ہوں گے, لیکن وہ تب ہوں گی جب تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ ہوں گے. جسٹس فائز عیسیٰ کی گفتگو میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک, انہوں نے جسٹس منیر کا حوالہ دیا نظریہ ضرورت کا. آج بھی پاکستان کو وہی مسئلہ درپیش ہے, نظریہ ضرورت, کہ ہمارے پاس 21 ارب نہیں ہے, 9500 ارب کا بجٹ ہے اور 21 ارب نہیں ہے. پتہ نہیں کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں ہم, اور پورے دنیا میں اپنا مذاق اڑانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس اتنی بڑی سیکیورٹی فورس ہے جو دنیا کی ون آف دی موسٹ ٹیلنٹڈ اور پاورفل ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سیکیورٹی کے مسائل ہیں. مطلب یہ ہے نظریہ ضرورت. آج اگر نظریہ ضرورت پہ اگر ہم آ گئے تو اس کی طرف پھر جسٹس فائز عیسیٰ نے کیا کہا,
انہوں نے کہا کہ 1977 کا الیکشن ٹھیک الیکشن نہیں تھا, شفاف الیکشن نہیں تھا, مگر دونوں پولیٹیکل پارٹیز ٹیبل پر بیٹھی مگر لیٹ بیٹھی, اس وقت تک دیر ہو چکی تھی اور ضیاء الحق آ چکے تھے. تو آج بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان انہی مسائل میں گھسا ہوا اور اس بند گلی میں داخل ہو گیا ہے کہ جہاں سے نکلنے کا راستہ بلاول بھٹو زرداری, آصف زرداری اور اس وقت چیف جسٹس بھی آپ کو موقع دے رہے ہیں, اور یہ تیسرا موقع ہے. اور سیاسی جماعتیں, اگر جس ملک میں جمہوریت ہوتی ہے, آئین ہوتا ہے, وہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک ایک قدم پیچھے ہو کے اپنی سیلف اسٹیم اور ایگو سے نکل کر ٹیبل پر بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے نکالنا چاہیے, اور جب رستہ نکلے گا تو پھر ریفارمز کریں, آئینی ریفارمز کریں تمام مل بیٹھ کے, جو مسئلے کا حل ہے, تاکہ آنے والے وقت میں ہمیں اس طرح کی پیچیدہ سچویشن کی طرف نہ گھسیٹا جا سکے. بات کرنی ہے. افتخار صاحب, انہوں نے اس بات کا بھی حوالہ دیا کہ ماضی میں آئین پر کئی بار کیے گئے اور اس میں 18ویں ترمیم کا بھی انہوں نے ذکر کیا, تو 18ویں ترمیم جو ہے اس کو لے کر ارباب اختیار میں کئی حلقے ایسے ہیں جو ناخوش رہے, ایسا کیوں؟ اپنی مرضی کی ترمیم کرنا چاہتے تھے. آج کے دن بنی تھی اور 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبوں کو اختیارات ملے ہیں, ان کو طاقت ملی ہے, اقتصادی طور پہ ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تمام وہ لوگ پاکستان میں, تمام وہ ادارے جو چاہتے ہیں کہ طاقت ساری ان کے پاس ہو, وہ نہیں چاہتے کہ طاقت نیچے جائے اور عوام تک پہنچے, اس لیے 18ویں ترمیم کی مخالفت کی جاتی ہے. جو سپریم کورٹ کے بارے میں جو ہے 184(3) آئین کہتا ہے سپریم کورٹ, یہ ڈبیٹ ہے کہ اس سپریم کورٹ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ از دی نیم آف آل دی ججز آف دی سپریم کورٹ. یہ ہے وہ ڈبیٹ جس کو چھیڑتے وقت لوگ ان کے پر جل جاتے ہیں, ہاتھ جل جاتے ہیں, اور پھر ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے, کیونکہ اس پہ گفتگو کرنا جرم ہے. میں تو اتنا کہنا چاہوں گا, باقی ٹھیک ہے, کل ساری سیاسی پارٹیاں بیٹھتی ہیں, دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. سر ویسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ سو اختیار ہے وہ تمام سینئر ججز یا ججز کے پاس ہے, یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ صرف چیف جسٹس کے پاس ہے. خیر ابھی مجھے بریک پر جانا ہے. جاوید صاحب نہیں, دا ورڈ کانسٹیٹیوشن میں لفظ ہے سپریم کورٹ. ٹیکنیکلی میں جی پلیز سر, سپریم کورٹ کے ہر جج کی پاور ایک جیسی ہے نا, ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کا لفظ استعمال ہے, اس میں چیف جسٹس کا نہیں ہے کہ یہ 184(3) میں ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ہم بریک پر چلتے ہیں اور واپس آئیں گے, بات کریں گے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کس کی طرف اشارہ کیا. آپ ساتھ رہیے. عمران خان صاحب نے سوشل پلیٹ فارم کا سہارا لیتے ہوئے وہاں پر یہ لکھا ہے کہ دہشت گردی کا راج کنٹرول کرنے والی طاقت خود کو قانون سے بالا تر سمجھتی ہے. پی جے میر سر, میں تو نہیں سمجھ پائی وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا آپ مجھے سمجھا دیں گے؟ دیکھیں جی, وہ جو مرضی کہیں, وہ لیڈر ہیں اپوزیشن کے, اس وقت ان کا حق ہے جس طرح پہلے باقیوں کا حق تھا. تو جو بات کریں کریں, دیکھیں جو بھی بات آپ کر لیں, جدھر مرضی چلے جائیں, نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ, منیزے یہ جو میرا پینل ہے, میرے کولیگز ہیں, یہ ساروں کی ایک ہی رائے ہے, آپ جو مرضی کرو, but provided you remain in the ambit of the constitution. That's it. باقی you can do what you like, how you like, where you like. And this is basically, you know, what is needed. تو اب دیکھو آگے کیا کہتے ہیں. میں کسی کے نہ میں گورنمنٹ کے کسی پہ بات کروں گا کہ اس نے کیوں کہا, بھائی اس کی رسپانسبلٹی ہے. میں عمران پہ بات نہیں کروں گا, کیوں, اس کی ایک اوپینین ہے. So there's a difference between the opposition and the government. Opposition کی ایک اوپینین ہوتی ہے, لینا لے, نہیں تو پھر باہر پھینک دیں. اور جو گورنمنٹ ہے وہ رسپانسبل ہے, because it is sitting in the corridors of power. ٹھیک ہے. نوید چودھری صاحب, آپ پھر یہ بتا دیں کہ پی جے سر کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایک اوپینین ہے, اگر یہ اوپینین ملک میں انارکی اور کیوس پھیلا رہی ہے تو پھر اس اوپینین کا کیا کرنا ہے؟ اس کا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں عمران خان صاحب تو اتنے لکی آدمی ہیں, جب حکومت میں تھے تو کھوسا نے کہا کہ جلدی جلدی درخواست میرے پاس لاؤ, جس کو فریولیس قرار دے کے خارج کر چکے تھے سپریم کورٹ, تاکہ میں اس کو نااہل کروں, نواز شریف کو تم آؤ. اس کے بعد ججوں نے طاہر القادری صاحب کے سٹائل میں وہ کہتے ہیں ہمارا سینہ حاضر ہے اگر عمران خان کی طرف کو بڑھا دو. آپ اندازہ لگائیں جن کے نام لے رہے ہیں, انہوں نے جو یہی جرائم کسی دوسرے ملک میں کیے ہوتے, کوئی منی لانڈرنگ میں ملوث ہے, کہ سیکورٹی اداروں کو بولا مارا کہہ رہا ہے. یہ پی جے میر بیٹھے ہوئے ہیں, MI6 کو کوئی بندہ گالی نکال کے دکھائے لندن میں, مجھے کوئی بندہ برطانوی فوج کے خلاف بات کر کے دکھائے, پرچے اڑا دیں. یہاں فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے. ہم ایک جائز تنقید کرتے تھے
تو مجھے 50 جگہ سے فون آتے تھے اور 1-2 دفعہ گاڑی کا پیچھا بھی کیا کہ ان کی مہربانی مجھے کہا کچھ نہیں. تو یہاں تو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. ہمارے کولیگس کو گولیاں لگی ہیں. افتخار صاحب کو حامد میر کے واقعے کے فوراً بعد افتخار صاحب کو روکا گیا. 19-20 کا فرق تھا, ورنہ ممکن ہے ان کو بھی شوٹ کیا جاتا. یہاں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. ادھر تو حالت یہ ہے کہ زرتاج گل کہتی ہے, اینٹی کرپشن کہتا ہے آؤ بی بی کرپشن کی ہے تم نے. بار کا صدر بتا رہا ہے کہ فنڈ لے کر کھا گئی یہ اور اس کا خامد. وہ کہتے ہیں میں نہیں آنا. پنکی صاحب آپ کہتے ہیں آپ بہت پیسے کھا گئی ہیں. وہ تو آپ کا تو جھگڑے اس بات پر ہوا تھا. آج اب نیب کے اندر کو صاحب دے, ہم نے آنا ہی نہیں. ایس ایم ظفر ہر مارشل اللہ کا ساتھ دینے والا, سینہ تان کر ان کے صاحبزادے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں, ہو جاتے نہیں. عدالتیں آگے کھڑی ہوئی ہیں بھائی. علی مین گنڈا پور کو ہوا کیا ہے, یہ جو گھمن صاحب پکڑے گئے ہیں منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں. ابھی 3-4 دن پہلے چین کا چیف جسٹس منی لانڈرنگ میں ملوث تھا, 11 سال کے لیے انہوں نے بھی اندر دے دیا ہے. بنگلہ دیش میں علیحدہ ہوا تھا. تو بھائی یہ تو کچھ ہونے نہیں دے رہے. تو یہ عمران خان صاحب گلا کس سے کر رہے ہیں؟ ہم گلا تو ہمیں کرنا چاہیے کہ بھائی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. میں ایم اے ایل ایل بھی نہیں ہوں, افتخار صاحب ایم اے نہیں ہے, افتخار صاحب نہیں پڑھے لکھے لوگ. ہم ٹیکس پورا نہیں دیتے. ہمیں تو عدالتوں کے ہمارے تو کیسز پڑے ہوئے ہیں. نوید چودھری صاحب کیس چلا جائے, میں لا گریجویٹ ہوں, 25-30 سال پراپرٹی کے کیس عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے کولیگز ہیں ججز. نوید چودھری صاحب کلاس فیلوز ہیں. افتخار صاحب کی بھی رائے لینی ہے. افتخار صاحب آپ نے 1-2 دن پہلے ہمارے پروگرام میں یہ ذکر کیا کہ عمران خان صاحب NRO مانگ رہے ہیں, اور وہ جو ان کا 4 نکاتی ایجنڈا تھا وہ بھی آپ نے ضرور شیئر کیا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ کہ اس ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے. ایک شخص جو 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے اور یہاں جنگل کا قانون ہے. کیا بات کر رہے ہیں خان صاحب؟ مطلب وہ کر سکتے ہیں, بلکہ اس سے اچھی باتیں کریں گے 11 کل کے بعد. اب دیکھیے تو صحیح کل کے بعد ہوتا کیا. دیکھیں جی, جب عدالتیں پنچایتی سسٹم پر بات کرنی شروع کر دیں اور اس پنچایتی سسٹم سے پہلے کچھ مقدمات کے ججز بھی بدل دیے جائیں اور اتنی رعایتیں ایک آدمی کو دے دی جائیں. میں نے کل بھی یہ کہا تھا, میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جن جرائم کی بنا پر اس آدمی کو رعایتیں مل رہی ہیں, اسی جرائم کی بنیاد پر پاکستان کے ہر شہری کو وہ رعایتیں ملنی چاہیے. اور یہ جواب ہوگا عمران صاحب کے آج کا جو تھریٹ انہوں نے دیا ہے, اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے, اور تو کچھ نہیں. باقی رہا انشاءاللہ کل آپ بھی زندہ ہم بھی زندہ, کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ مجھے تو اس میں بہت معاملہ اتنا سمپل نظر نہیں آ رہا جتنا آپ لوگ سب لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ بہت سمپل معاملہ ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ 3 ججز اس قسم کا فیصلہ کرا سکتے ہیں جس میں تھریٹ بھی ہو, جس میں اسمبلی کی ڈیزولیشن کی بات بھی ہو, جس میں سنگین نتائج کی دھمکی بھی ہو, جس میں یہ بھی کہا جائے کہ ہم تمہیں 11 بجے بلا تو رہے ہیں لیکن تم ہماری مرضی کے علاوہ کچھ فیصلہ نہیں کرو گے. اور مزے کی بات ہے یہ بات کی کس دن جا رہی ہے, اور انہیں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ بھی فارغ ہے, اور ہم اس کو بھی کل زیر بحث لائیں گے کہ موجودہ سیٹ اپ کو کب وائنڈ اپ کرنا ہے. یہ بھی کہہ, تو پھر مجھے بتائیں کیا رہ جائے گا. سر ایک سیریس بات ہے جاوید صاحب, میں حرف بہ حرف جاؤں گی, وہ یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں واضح ہے کہ دہشت گردی کا یہ راج PDM کی کٹ پتلیوں کے ذریعے نہیں بلکہ ایک طاقتور کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے جو خود کو قانون سے بالاتر سمجھتی ہے. خان صاحب کہاں اشارہ کر رہے ہیں؟ منیزہ یہ جو انہوں نے یہ بات کی ہے نا, دیکھو یہ پاکستان کے سیاسی کلچر اور سیاسی سوچ کی عکاسی ہے. بنیادی طور پہ اگر آپ پچھلے 35-40 سال کی پاکستان کا سیاسی رویہ دیکھیں نا, کہ نواز شریف نے کتنے کیسز بنائے بے نظیر بھٹو کے خلاف, آصف زرداری صاحب کے خلاف, اور اسی طرح نواز شریف کے خلاف, اور اسی طرح جب نواز شریف جیل میں گئے تو عمران خان نے کتنے کیسز بنائے نیب کے. مطلب PDM کے اس وقت مسلم لیگ کے آلموسٹ سارے ہی منسٹر اندر تھے. اسی بنیاد پہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ 60% جو کیبنٹ ہے وہ بیل پہ ہے. کیسز کا سرکس چل رہا ہے. ہاں اچھا, جب وہ اقتدار سے اترے, افتخار صاحب آپ حوصلہ, سوال کچھ اور ہے, آپ حوصلہ تو کر لیں تھوڑا سا. سر میں ان کی بات سے ایگری کر رہی ہوں, تھوڑا سا حوصلہ کریں نا, پھر اس کے بعد یار کمال ہے, یہ سوال کچھ اور جواب کچھ اور, یہ تو جو باتیں کر رہے ہیں وہ مساقی جمہوریت سے پہلے کی ہے. سوال یہ تھا کہ خوف و دہشت کی ڈوریاں PDM نہیں کسی اور طاقت کے ہاتھ میں ہیں, یہ تھا اس کا سوال. میں سمجھتا ہوں یہ تھا اس کا سوال, اور اس کا جواب یہ ہے, اس کا جواب حکومت کی بات ہے. میں نے حکومت نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں نا, ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت لڑ رہی ہے, وہ حکومت ہے. یہ جو مسٹر شہباز شریف ہے اس کے کہنے پہ یہ سارے کیسز ہو رہے ہیں. اس کو روکو پہلے, میں آپ کو جواب دے دوں. جی سوال جو آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. رائے کی تو میری رائے اپنی ہوگی نا, تو دیں پھر میری اپنی رائے. ٹھیک ہے دے دی نا تمہیں. آپ میری بات سنو,
सवाल है कि दहशत गर्दी का राज कंट्रोल करने वाली ताकत खुद को कानून से बालातर समझती है। खौफ और दहशत की डोरियां पीडीएम नहीं किसी और के तो ताकत ये के तो हाथ फिर हुकूमत के मुंह का तमाचा है। यार, हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि इस तरह की जवाब लूली मैंने लंगड़ी दिया। हुकूमत जो तो भाई, मरियम नवाज सर, शरीफ इसी- कहती है, एक मिनट इस ठहरिए, लूली लंगड़ी एक हुकूमत मिनट का ठहरिए, करना क्या एक आपने मिनट फिर? ठहरिए, तब वो ताकत अगर कहाँ आपके थी? पास कुछ नहीं जावेद है। साहब आप तो बात सुनते नहीं, तब ये बात क्यों नहीं की जब इसी ताकत के सर चढ़कर मैं इख्तिदार में आए बुनियादी थे? नुक्ते मुझे की तरफ अभी जा रहा था, प्रोग्राम का सोच वक्त की खत्म हो तरफ गया, जा आप रहा सबसे था, इजाजत पॉलिटिकल लाने के बाद। की तरफ जा रहा था। तो इनको